سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے میت کو غسل دینے کے فضائل کیا ہیں اور غسل دینے کا مسنون طریقہ کیا ہے اور چند مسائل۔ اسی طرح جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اس کی تعزیت کے فضائل کیا ہیں اور تعزیت کیسے کرنی چاہیے، اس کا سنت عمل کیا ہے اور ہماری خرابیاں کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر تو میت کو غسل دینے کے فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے میت کو غسل دیا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو، یعنی کہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میت کو غسل دیا اور اس کی ناپسندیدہ بات کو چھپا لیا، مثلا میت کے اندر کوئی بھی عیب نظر آتا ہے اسے چھپا لیتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی 40 مرتبہ مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جو آدمی میت کو غسل دیتا ہے اس کے لیے غسل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے، ہاں مستحب ہے، اگر کر لے تو بہتر ہے، کر لینا چاہیے، وگرنہ ضروری نہیں ہے۔ اب ہے کہ میت کو غسل دینے کا صحیح طریقہ، مسنون طریقہ کیا ہے۔ کا انتظام ہو جائے، کفن کا انتظام ہو جائے، سارا انتظام ہو جائے، پانی وغیرہ میسر ہو جائے اور آپ نہلانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اس کی ناف سے لے کر رانوں تک، یعنی کہ ان گھٹنوں تک کپڑا ڈال دیں تاکہ اس کا بدن چھپا رہے۔ پھر اس کے بعد اس کے کپڑے اتارنے کے بعد اس کے بعد نیچے گڑھا کھود لیں۔ اگر تو پکا فرش ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر کچا فرش ہے تو نیچے گڑھا کھود لینا چاہیے تاکہ اس کا پانی گڑھے کے اندر شامل ہو۔ اب جب آپ گڑھا کھود لیں گے اس کے بعد، یعنی کہ گڑھا کھودنا لازمی نہیں ہے، وہ اس لیے کھودا جاتا ہے کہ آنے جانے والوں کو گزرنے میں مشقت نہ ہو جائے، پھسلنے کا خطرہ نہ ہو اور وہ گڑھے میں ہی پانی موجود رہے۔ پہلے نمبر پر چاہیے کہ میت کو استنجا کروایا جائے۔ استنجا کروانے کے دوران اس کی شرمگاہ پر یا رانوں پر ہاتھ نہ لگایا جائے بلکہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا چڑھا لیا جائے، پھر نیچے ہاتھ پر جو کپڑا چڑھایا ہے اسے نیچے لے کے جائیں اور اسے اچھی طرح استنجا کروائیں، اور استنجے کے دوران آپ کی نظر اس کے جسم پہ نہ پڑے۔ اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو دھونا لازمی نہیں ہے، نہ ہی اسے کلی کروانا یا ناک میں پانی ڈالنا لازمی ہے، بلکہ روئی کو 3 مرتبہ تر کر کے آپ دانتوں پہ پھیر دیں، پھر اس کے ناک میں پھیر دی جائے تو اس سے بھی وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ یہ کام کر لیں اس کے بعد خشک روئی لے کر وہ منہ کے اندر رکھ دینی چاہیے اور اسی طرح ناک کے اندر رکھ دینی چاہیے اور اسی طرح کانوں کے اندر ڈال دی جائے۔ پھر اس کے بعد میت کو وضو کروایا جائے۔ وضو کروانے کے بعد پھر جو وہ پانی جو گرم ہو، نیم گرم ہو اور اس میں بیری کے پتے ڈالے گئے ہوں، بیری کے پتوں والا پانی جو نیم گرم ہو وہ اس پر ڈالا جائے۔ پہلے بائیں کروٹ پر اسے لٹا کر سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالا جائے، یہاں تک کہ بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے۔ پھر اسے داہنی کروٹ پر لٹایا جائے، پھر سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالا جائے۔ اس کے بعد اسے صابن وغیرہ سے اس کے جسم پر صابن وغیرہ لگانی چاہیے، داڑھی پر، سر پر، پورے جسم پر صابن وغیرہ لگائی جائے تاکہ وہ میل کچیل ساری دور ہو۔ پھر 3 مرتبہ پانی بہایا جائے، صابن لگانے کے بعد 3 مرتبہ پانی بہایا جائے۔ اس کے بعد تھوڑی سی ٹیک دی جائے، میت کو پیچھے سے کندھوں کی طرف سے اٹھا کر ٹیک دی جائے، پھر آہستہ آہستہ مدم سا اس کا پیٹ دبایا جائے۔ اگر پخانہ باہر نکل آئے تو فوراً استنجا کروا دینا چاہیے، لیکن دوبارہ غسل دلوانے کی یا وضو کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے غسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ پھر استنجا کروانے کے بعد پورے جسم پر پھر دوبارہ پانی بہا دیا جائے۔ اس کے بعد خشک کپڑا لے کر اس کے جسم کو خشک کرنا چاہیے، اس کے بعد اسے کفن میں لے کے جانا چاہیے، پھر اس کے بعد کفن پہنا دیا جائے۔ اب ہیں چند اہم مسائل، وہ ہم مسائل پر اگر عمل کریں گے تو ہمارا بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر بیری کے پتوں میں پکا ہوا پانی میسر نہ ہو تو سادہ نیم گرم بھی پانی سے آپ نہلا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اسے کفن دینے لگیں تو اس وقت جو آپ نے عطر لگانا ہے، خوشبو لگانی ہے یا کافور لگانی ہے تو وہ میت کے سر پر لگانی ہے، اگر مرد ہے تو اس کی داڑھی پر بھی لگائی جائے، اس کے بعد اس کی ہتھیلیوں پر لگائی جائے،
اس کے بعد اس کے گھٹنوں پر لگائی جائے، اس کے بعد پاؤں پہ لگائی جائے۔ اب بعض لوگ میت کے گھٹنوں پر بھی نہیں لگاتے، ہاتھوں پر بھی نہیں لگاتے، نہ ہی سر پہ لگاتے ہیں، نہ ہی پاؤں پر، بلکہ کفن کو لگا دیتے ہیں۔ کفن کو نہیں لگانی چاہیے، بلکہ جو شریعت نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے داڑھی پر، سر پر، ہتھیلیوں پر، گھٹنوں پر اور پاؤں پر لگائی جائے۔ لہٰذا کفن کے اوپر خوشبو وغیرہ نہیں لگانی چاہیے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے۔ اسی طرح مرنے والا جو مردہ ہے اگر وہ ناپاکی کی حالت میں مرا ہے، یا اسی طرح عورت تھی وہ ناپاکی کی حالت میں یا حیض کے دنوں میں تھی یا نفاس کے دنوں میں تھی، تو اس کے لیے پھر یہ طریقہ کار ہے کہ اس کو کلی کروانا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے اور لازمی ہے۔ ہاں اگر پاکی کی حالت میں مرے ہیں تو پھر صرف روئی کو تھوڑا سا تر کر کے وہ دانتوں پر اور ناک میں لگا دینی چاہیے۔ اب یہ چند باتیں تھیں۔ ایک بات یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے مرنے والے کو غسل خود دیا کریں۔ اب قبرستان کے فقیر کو بلا لینا یا کسی اور کو بلا لینا، اب غیروں سے غسل دلوانا تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اب آخری خدمت ہم نے مرنے والے کی کرنی ہے، اور وہ آخری خدمت غسل ہے یا کفن ہے۔ اگر آخری خدمت بھی ہم نہ کر سکیں تو پھر ہم کیسے وفادار ہیں؟ لہٰذا وہ ہمارا اپنا رشتہ دار ہے، اس لیے رشتہ داروں کو ہی چاہیے کہ وہ اسے غسل دیں۔ اسی طرح اگر گھر کی عورت ہے تو عورت فوت ہوئی ہے تو اب گھر کی عورتوں کے ذمے لگائیں کہ آپ خود غسل دیں۔ اب غیر کی عورتوں کو بلانا اور اپنی قریبی عورت کو غسل دلوانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آخری خدمت ہے ہمیں خود کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ عورت کے اندر یا مرد کے اندر جو مر چکے ہیں کوئی عیب نظر آ جاتا ہے، آخرکار انسان ہے۔ اب اس عیب کو اگر اپنا دیکھے گا تو فوراً چھپا لے گا، اگر بیگانہ نہلائے گا تو وہ اوروں کو جا کے بتائے گا، جو کہ ہمارے لیے بعد میں شرم کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے بعض والی شرمندگی سے بہتر ہے آپ اپنے پیارے کو خود نہلائیں، نہ کہ دوسروں کے حوالے کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم